گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو جنگ سے متعلق، جماعتی زندگی سے متعلق اہم قوانین اور ضابطے تعلیم فرمائے ہیں۔ اس سے پہلے 4 بنیادی اصول اور ضابطے بیان ہوئے ہیں، اور یہاں سے 5واں قانون اور ضابطہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ ان تمام اصولوں کی روح اور بنیاد ہے، بلکہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اس لیے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کیا گیا ہے، اس کی مثالیں آگے واضح کی گئی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، تو اللہ اس کے نتیجے میں تمہیں کامیابی سے، فتح و نصرت سے ہمکنار کرے گا۔ ان تتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تقوی کے عام طور پر 2 معنی آتے ہیں۔ ایک معنی تو اس کے آتے ہیں ڈرنے کے، کہ انسان اللہ سے ڈرے، اس کی مخالفت، اس کے کسی بھی قانون اور حکم کی مخالفت سے باز رہے، اور اس کے تمام اوامر کو بجا لائے، کیونکہ اوامر کو نہ بجا لانا بھی اس کی مخالفت ہے، اس کے حکم کو توڑنا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے تمام احکامات جو اس کے بیان کیے ہوئے قوانین ہیں ان پر عمل کرے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یقیناً ایسی جماعت دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اس کو نصیب ہوگی۔ لیکن اگر تقوی اختیار نہیں کرتی تو پھر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے اس ایسی جماعت کے ساتھ کامیابی کا۔ اور دوسرے تقوی کے معنی آتے ہیں احتیاط کرنا، بچنا۔ احتیاط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بڑے جرائم سے تو بچے ہی لازمی ہے، لیکن بہت سارے ذرائع اور وسائل ہوتے ہیں جو انسان کو بڑے جرائم کی طرف لے جاتے ہیں، تو ان ذرائع اور وسائل سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، احتیاط والی زندگی کریں، محتاط ہو کر زندگی گزاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، پہلے دور کے اندر ہر حکمران وہ اپنے جانوروں کے لیے یا بیت المال کے جو جانور ہوتے تھے ان کے لیے کچھ چراگاہیں مخصوص کر لیتے تھے۔ وہاں عام لوگوں کے لیے اپنے جانوروں کو چرانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اگر کوئی اس قانون کو توڑتا اور وہ اپنے جانور ان چراگاہوں میں لے جاتا تو یقیناً ان جانوروں کو ضبط کر لیا جاتا اور مالک کو سزا دی جاتی، سرزنش کی جاتی تھی۔ یا آج کے دور میں بھی جیسے کہ بعض ایریاز وہ عام لوگوں کے لیے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، وہاں ان کے لیے ممنوع علاقہ ہوتا ہے کہ یہاں صرف وہی لوگ آ سکتے ہیں جن کو حکومت وقت کی اجازت دے گی، عام آدمی کے لیے یہاں اجازت نہیں ہے۔ تو جب کوئی وہاں آدمی جائے گا تو اس پر قانون یقیناً نافذ ہوگا۔ اسی طرح فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی وہ چراگاہ جس سے اللہ نے انسانوں کو روکا ہے وہ حرام کردہ چیزیں، محارم جو حرام چیزیں ہیں ان کے اندر انسان داخل نہ ہو۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ بسا اوقات اگر ایک انسان جانور کو اس چراگاہ میں تو نہیں لے جانا چاہتا، لیکن اس کے قریب قریب اگر جانور چرتا ہے تو جانور تو ایسا بے لگام ہوتا ہے کہ بسا اوقات وہ اس جگہ میں بھی گھس جاتا ہے جہاں سے اس کو روکا گیا۔ اس لیے فرمایا کہ اس کے قریب بھی جانوروں کو نہیں چرانا چاہیے۔ تو جو اللہ کے حرام کردہ احکامات ہیں وہ تو واضح ہیں، ان سے تو بچنا ہی ہے، لیکن جو ان کے قریب ہیں چیزیں ہیں جو ذرا سے بھی انسان غفلت کرے گا تو حرام کا مرتکب ہو جائے گا، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں سد للذرا، یعنی جو ذریعہ بنتا ہے بڑے گناہ تک پہنچنے کا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ مثلا دیکھیں کہ زنا بہت بڑا جرم ہے جس سے روکا گیا ہے، لیکن کچھ ایسے ذرائع اور وسائل ہوتے ہیں کہ انسان کو اس زنا کی طرف لے جاتے ہیں۔ مثلا عورت کا خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا، لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مائل کرنا، یا اسی طرح بہت باریک لباس پہن کر گھر سے باہر نکلنا، یا مرد کا عورت کی آنکھوں کو دیکھتے اور چہرے کو گھورتے رہنا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں
یہ وہ ذریعہ بن جاتی ہیں جو انسان کو بڑے جرم کی طرف لے جاتی ہیں، تو شریعت نے ان سے بھی روک دیا۔ تو فرمایا تقوی اختیار کرو، یعنی احتیاط والی زندگی اختیار کرو، تو اس کے نتیجے میں اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ اور دوسرا تقوی کے معنی جو ان تمام کا خلاصہ ہے، جو پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے تقوی کی تشریح جب پوچھی گئی کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کر کے اس کی تشریح کی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں 3 باتوں کا حکم کرتا ہے اور 3 باتوں سے منع کرتا ہے۔ یأمرکم بالعدل، سب سے پہلے اللہ تمہیں عدل و انصاف کرنے کا حکم کرتا ہے۔ عدل و انصاف کا دائرہ وہ انسانی زندگی پر محیط ہے، وہ صرف انفرادی زندگی میں نہیں، اجتماعی زندگی میں، زندگی کے ہر شعبے میں عدل صرف عدالتوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی میں بھی توازن رکھیں، اپنے معاملات میں بھی اعتدال پیدا کریں۔ عدل اعتدال سے کہ انسان معتدل زندگی گزارے، نہ تو افراط و تفرید کا شکار ہو جائے، نہ افراط کا شکار ہو جائے، نہ تفرید کا شکار ہو جائے، کہیں غلو میں مبتلا ہو جائے، حد سے زیادہ نیکی کے کام ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ آگے بڑھ جائے کہ ہر وقت وہ بس اللہ اللہ میں لگا ہوا ہے، اس کو دوسرے اپنے بیوی بچوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، یا دنیا کمانے میں ایسا لگ جائے کہ اسے اللہ کی کسی اور حکم کی پرواہ ہی نہ ہو، اللہ کی عبادت اور بندگی کی پرواہ ہی نہ ہو۔ اعتدال والی زندگی، معتدل زندگی گزارے۔ اسی طرح جماعتی اور سیاسی حوالے سے دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے۔ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم کرتا ہے۔ والاحسان، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ وایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تمہیں اس کا حکم کرتا ہے۔ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور تمہیں فحش سے، منکرات سے اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ اس کے مقابلے کی یہی چیزیں ہیں۔ عدل کی ضد کیا ہے؟ بغی، ظلم ہے، اور اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، اس کی بجائے منکرات کا ارتکاب کرنا، ان کے ساتھ برا سلوک کرنا، اور یا اسی طرح جو ہے عام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی بجائے ان کے ساتھ بے حیائی کا ارتکاب کرنا، فحش کا ارتکاب کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے منع کیا، فحش سے، منکرات اور بغی سے منع کیا، اور عدل کا حکم دیا۔ تو عدل و انصاف سے در حقیقت عبارت ہے تقوی، کہ تقوی اختیار کرو یعنی عدل قائم کرو۔ جب تم عدل دنیا میں قائم کرو گے، اپنی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک، تو یقیناً اللہ اس کے بدلے میں تمہیں ایک انعام دے گا۔ اس کا فرمایا یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں فرقان سے ہمکنار کرے گا، اللہ تمہیں فرقان دے گا۔ فرقان اس صلاحیت و استعداد کو کہتے ہیں، اس نور کو کہتے ہیں جس کے نتیجے میں انسانی عقل اتنی اونچی ہو جاتی ہے، وہ اتنا صاحب فراست اور سمجھدار بن جاتا ہے کہ اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست اور سمجھداری سے بچو، فإنه ينظر بنور اللہ، اس کے اندر اللہ کا نور موجود ہوتا ہے۔ نور ایمان جب انسان کے دل و دماغ میں سرایت کر جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر فراست پیدا ہو جاتی ہے، بہت اونچی عقل پیدا ہو جاتی ہے، اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جنگ کا موقع ہو یا امن کا موقع ہو، جنگ کے موقع پر بھی دشمن ہر طرح کی تدبیریں اختیار کرتا ہے، چالیں چلتا ہے، وہ ہر طرح سے اپنے مد مقابل کو نقصان پہنچانے اور اس کو شکست دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مومن ان چالوں کو سمجھ جاتا ہے، اللہ اتنی اس کو سمجھ دیتا ہے۔ دوسری جگہ پہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو، تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا؟ بڑے انعامات سے نوازے گا، ڈبل ڈبل اجر تمہیں دے گا، اور تمہیں ایسا نور دے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، جس کے ذریعے سے تم دنیا میں زندگی گزارو گے۔ وہ نور ایمانی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ مومن ایسا نہیں ہوتا کہ جو چاہے اس کو استعمال کر لے، وہ جس کے چاہے دھوکے میں آ جائے۔
یہ آج کا مومن دوسروں کے لیے کام کرتا ہے، استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، منافقت پیدا ہو گئی ہے۔ نام منافقت کا نام لوگوں نے ایمان رکھ لیا۔ آج معاف کرنا، منافقانہ رویے ہمارے معاشرت میں کا حصہ بن جا چکے ہیں، عمومی رویے ہمارے منافقانہ ہو گئے ہیں۔ ایمان کے رویے آج ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں، اگر تم نے منافقوں کی آیات سمجھنی ہونا تو اپنے وقت کے حکمرانوں کو دیکھ لو، ان کی زندگیوں کو دیکھ لو کہ کس طرح ان کی زندگیاں ہیں، وہ کس طرح دشمن سے ساز باز کرتے ہیں، کس طرح وہ ان کو استعمال کرتے ہیں، تمہیں منافقانہ رویے سمجھ آ جائیں گے، منافق سمجھ آ جائیں گے۔ تو آپ کے حکمران، مسلم حکمران اس وقت منافقت کی علامت بنے ہوئے ہیں، جس کے اثرات نیچے عوام تک جاتے ہیں۔ تو جب قوم کے اندر نفاق پیدا ہو جائے، ایمان نہ رہے، تو پھر اس کے اندر فراست کہاں سے آ جائے گی، اس کے اندر تقویٰ کہاں سے پیدا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایمان والو اگر تم اللہ کا ڈر پیدا کرو اور ظلم و زیادتی معاشرے سے ختم کرو، عدل کو قائم کرو، تو اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں فرقان، نصرت، مدد سے تمہیں نوازے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ یجعل لکم فرقانا، بعض حضرات نے فرقان کی نتیجہ اور تعبیر اس سے کی ہے نصرت سے، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصرت عطا کرے گا، تمہاری مدد کرے گا، تمہیں کامیاب کرے گا۔ بدر کے دن کو بھی یوم الفرقان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن اللہ نے اپنے ایمان والی جماعت کی مدد کی، اور وہ ایک حق و باطل کے درمیان فرق کا مارکا بن گیا۔ وہ دن بن گیا کہ جس کے ذریعے سے باطل نے شکست کھائی، ناکام ہوا، اور سچی مسلمان جماعت جو حق پر جماعت تھی وہ کامیاب ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تقویٰ در حقیقت تمام اصولوں کی جان ہے، تمام اللہ کے احکامات اور قوانین کی بنیاد ہے۔ یعنی تقویٰ کی تشریح جو میں نے کر دی ہے، دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنا، یہ در حقیقت جب ایک قوم یا مسلمان جماعت اختیار کرے گی تو اللہ سب سے پہلا انعام یہ دے گا کہ یجعل لکم فرقانا، دنیا کے اندر انہیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ اور آگے فرمایا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہاری غلطیاں، تمہاری کمزوریاں وہ تم سے دور کر دے گا۔ یاد رکھیں، انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ جب کوئی انسان کام کرتا ہے نا تو کام کے دوران غلطیاں بھی ہوں گی۔ غلطیاں اسی سے نہیں ہوں گی جس نے کام نہیں کرنا، ظاہر ہے جس نے کرنا ہی نہیں ہے تو اس سے غلطی کیا ہوگی۔ جب کوئی کام کرے گا تو کام کرنے کے دوران غلطیاں لازمی ہو جاتی ہیں، من و عن جیسے کام ہونا چاہیے تھا، جس سپرٹ کے ساتھ، جس طاقت و قوت کے ساتھ یا جس طریقے سے ہونا چاہیے کام نہیں ہوتا، غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان ہے۔ تو انسان سے غلطی جو ہوگی اس کے کام کے اندر، مثلا دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا ہے، اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنی ہے، تو جیسے کرنی چاہیے ویسے نہیں ہو پاتی۔ نماز ہی ہم پڑھنے کھڑے ہوں تو پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں، دھیان اللہ کی طرف باندھتے ہیں پہنچ کہیں جاتا ہے، کہیں رکوع جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوتا تو کہیں سجدے میں کمزوری رہ جاتی ہے، کہیں کسی اور تسبیح میں کمی ہو جاتی ہے، تو ہر کوئی غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں۔ اس لیے نماز کے بعد اللہ سے استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، اس عمل کے پورا کرنے میں بڑی کمزوریاں رہ گئی ہیں، انہیں معاف کر دینا۔ تو اللہ کا وعدہ ہے ایسی جماعت کے ساتھ جو تقویٰ اختیار کرتی ہے تو اس کی غلطیاں، اور پھر یاد رکھو ایک غلطیوں کی سزا تو آخرت میں ملے گی، دوسری غلطی کی سزا جو ہے وہ دنیا میں بھی ملتی ہے۔ جو انسان غلط فیصلہ کرے، غلط عمل کرے تو اس کا نتیجہ تو نکلنا ہے۔ مثلا ایک آدمی غلطی سے ہی چھلانگ لگا دے چھت سے تو اس کا نتیجہ تو نکلے گا، اس کی ٹانگیں ٹوٹے گی، کچھ نہ کچھ اسے زخم پہنچے گا، چاہے غلطی سے اس نے لگائی، گر گیا، جیسے بھی ہوا، غلطی سے بھی عمل ہو جائے تو اس کا اثر تو مرتب ہوتا ہے، نتیجہ تو اس کا نکلتا ہے۔ دنیا میں بھی ایک انسان غلط فیصلہ کر لیتا ہے، وقت پر درست فیصلہ نہ کرنا یا درست اور صحیح عمل نہ کرنا تو اس کے نتائج تو نکلیں گے، لیکن اللہ نے یہاں مسلمان جماعت سے وعدہ فرمایا ہے کہ تم ان قوانین پر عمل کرو تو تمہاری غلطیوں کو بھی ہم بے اثر کر دیں گے، ان کے نتائج نہیں مرتب ہوگے۔ تم غلطیاں بھی کر لو گے تو یکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری غلطیاں ہم تم سے دور کر دیں گے، وہ تمہارے لیے نقصان کا باعث نہیں بنے گی۔ بس اوقات غلطی بھی انسان کی کامیابی کا باعث بن جاتی ہے جب وہ اللہ کی تائید اور نصرت اس کے شامل حال یا اس کی مغفرت شامل حال ہو جاتی ہے۔
تو فرمایا یکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، اور واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وہ اپنی ایمان والی جماعت کو جو تقوی اختیار کرنے والی ہے اس پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ لیکن جو تقوی سے محروم جماعت ہوتی ہے وہ عقل سے پیدل ہوتی ہے، وہ سمجھ شعور فراست سے محروم ہوتی ہے۔ اس کی مثال قرآن نے یہاں ذکر کی ہے مشرکین مکہ کی۔ مکہ کے مشرک ہیں، ویسے بڑے چودھری اور سردار ہیں، مال و دولت ان کے پاس ہے، بڑا گھمنڈ ہے، لیکن عقل کا یہ عالم ہے، فراست اتنی ہے، نہ دارد ہے کہ انہیں حقیقت کا ہی نہیں پتہ، سچائی کو ہی نہیں جانتے، جھوٹ کو انہوں نے حقیقت سمجھ رکھا ہے، پروپیگنڈا خود ہی کر کے اسی پروپیگنڈے پر یقین کیے بیٹھے ہیں کہ یہی سچ ہے۔ اب حقیقت اور سچائی تو یہ ہے کہ اللہ نے نو انسانیت کی ترقی اور کامیابی کے لیے اپنا کلام نازل کیا، یہ تو انسانیت کا کلام ہے، انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت انسانیت کے لیے۔ لیکن ایک انسان اسی کو ہی نہ سمجھے کہ اس میں فطرت کی ترقی کے جو اصول اللہ نے نازل کیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات گرامی جو سراپے رحمت ہے، دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہے، کہیں ان کے وجود سے کسی کو کوئی شر اور تکلیف نہیں پہنچ رہی، وہ انسانیت کی اتنی ہمدرد خیرخواہ رحمت للعالمین بن کر آئی ہیں کہ ان کی ذات عالی سے بھی کیا دشمنی اور آر ان کے ساتھ دشمنی پیدا کر لی، وہ ان کا وجود برداشت نہیں، اور اس پر مزید یہ کہ ان کے وجود کو ختم کرنے پر تلے ہوئے۔ سچائی کو نہ پہچاننا، حقیقت کو نہ جاننا، اس کا دشمن بن جانا، یہ گویا کہ حقیقت سے بہت بڑی محرومی کی نشانی ہوتی ہے۔ آپ اب بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو غلط راستے پر اپنی تمام توانائیاں صرف کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس گویا کہ عقل نہیں ہے، بس سمجھ نہیں ہے۔ سمجھدار ہوتے تو غلط کاموں میں اپنی توانائیاں صرف نہ کرتے۔ مکہ کے مشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ہجرت سے پہلے انہوں نے اپنی دار الندوہ کے اندر، اپنے پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے اجلاس طلب کیا۔ یاد رکھو وہ بھی بڑے تیز تراز بھی تھے، دنیاوی اعتبار سے بڑے تیز تراز تھے، عقل جیسی بھی ان کی محدود تھی، لیکن انہوں نے اپنی پارلیمنٹ بنائی ہوئی تھی، دار الندوہ جسے کہا جاتا تھا۔ اس میں بیٹھ کر ان کی کیا ہوتی تھی، میٹنگیں ہوتی تھی، ان کے اجلاس ہوتے تھے، ان کی مشورے ہوتے تھے۔ چنانچہ دار الندوہ میں انہوں نے اپنے تمام اس کے جو ممبران تھے، اراکین تھے، ان کو بلایا، اور ایک نجدی شیخ جو بہت بڑا مشہور شیخ تھا، شیطان اس کی صورت میں، وہ بھی اس میٹنگ میں شریک ہوا۔ اب وہاں میٹنگ شروع ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے۔ بعض کہنے لگے کہ انہیں کیا قید کر دیا جائے اور کھانا پینا ان کا سب بند کر دیا جائے، قید میں پڑے رہیں، قید کے اندر ہی ان کی جان چلی جائے۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دو بہت عرب کے مشہور شاعر تھے جن سے جرم سرزد ہوا تھا، انہیں بھی اسی طرح قید کر دیا اور قید میں مر گئے، نابغہ اور اسی طرح کے ان کے نام آتے ہیں۔ تو باہر کے کہا کہ ان کی طرح ان کو بھی قید کر دیا جائے۔ تو اس نجدی شیخ نے کہا کہ نہیں، یہ رائے تو تمہاری کوئی موافق نہیں ہے، تم جانتے ان کے حامیوں کو، ان کی جو حمایت کرنے والے ان کے ساتھی جو ہے وہ تو ان پر جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر تم قید کرو گے تو وہ تم سے مزاحمت کر کے انہیں چھڑا کر لے جائیں گے، تم زیادہ دیر قید نہیں انہیں رکھ سکتے، وہ تم جن کی باتیں کر رہے ہو وہ ان کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو یہ رائے ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، دوسری رائے پیش کی کہ پھر ایسا کیا جائے کہ انہیں جلا وطن کر دیتے ہیں، ہم اونٹ پر بٹھاتے ہیں، اپنے شہر سے نکال دیتے ہیں، جہاں دل کرے ان کا چلا جائے، ہمارا تو چھٹکارا ہو جائے گا نا، یہاں ہم اپنے شہر میں تو پرامن ہو جائے گا۔ اس نجدی شیخ نے اور اسی طرح کچھ دوسروں نے کہا کہ یہ بھی رائے تو پہلے سے بھی بری ہے، تم نے دیکھا ہے کہ اس کی کلام کے اندر کتنی شیرینی ہے، اس کی گفتگو کے اندر کتنی لذت اور چاشنی ہے اور کشش ہے، اس کے چہرے مہرے کے اندر کیسی کشش موجود ہے، وہ جہاں جائے گا بات کرے گا، لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لے گا، وہ اپنی ایک جماعت بنا لے گا، اور اس طریقے سے آپ بہت بڑے اپنی حامی اور مددگار اکٹھے کر کے تم پر حملہ آور ہوگا اور تمہیں یہاں سے نکال دے گا۔ تو یہ رائے بھی کوئی زیادہ سمجھداری والی نہیں۔ ابو جہل کہنے لگا اچھا پھر سنو، میری رائے تو یہ ہے، اور میری رائے اگر مانو تو یہی ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں
کہ ہر قبیلے کے ایک نوجوان کو، جو سردار ہو اس کے بیٹے کو لیتے ہیں، نوجوان کو لیتے ہیں، اور لے کر ہم رات کو سارے متفق ہو کر ان کے اس گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں جہاں وہ سوتے ہیں، اور صبح جو ہی وہ اٹھیں گے تو ہم ان پر یک بارگی حملہ کر کے انہیں ختم کر دیتے ہیں۔ اور اس طریقے سے ایک تو یہ ہے کہ ہم آپس کے جھگڑوں اور فساد سے بھی بچ جائیں گے۔ ظاہر ہے بنو ہاشم ہم سب قبیلے والوں سے تو نہیں لڑ سکتے، ہم جو اتنے دیگر ہیں قبائل ہیں وہ ہر ایک سے کیا جنگ مول لیں گے؟ جب سارے ہی شریک ہوں گے تو آخر مجبوراً لاچار ہو کر انہیں دیت لینی پڑے گی تو ہم دیت دے دیں گے، خون بہا ادا کر دیں گے، اور اس طریقے سے جبھی ہمیں چھٹکارا مل جائے گا۔ وہ نجدی شیخ شیطان جو وہاں موجود تھا اس نے بڑا زور سے کہا لگایا، ہاتھ پر ہاتھ پیٹا، اس نے کہا کہ رائے تو یہ ہے اور یہی ہونا چاہیے۔ اسی پر اتفاق کر لیا سب نے کہ بس ان کو کیا کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اسی پلاننگ کے تحت رات کو کیا کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کا کاشانہ اطہر کا محاصرہ کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آزم اللہ ٹکا بوٹی کر دینی۔ لیکن فراست موجود ہے حضور کے اندر، تقوی موجود ہے۔ صاحب فراست کی تائید و نصرت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ پیچھے قانون میں یہ بیان کیا کہ اللہ اپنے متقی بندوں کی کیا کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے حالات سے واقف تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کے حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر نہیں تھے۔ آپ نے رات کو اپنے بستر پر اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا، اور انہیں یہ بھی تسلی دی کہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، تم پرامن طریقے سے سو جاؤ، ایسے جیسے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو امانتیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے کی، اور آپ نے عین اسی وقت جب وہ بار محاصرہ کیے ہوئے ہیں، یہ ہوتی ہے فراست، یہ ہوتی ہے سمجھداری، یہ ہوتا ہے تقوی، یہ ہوتی ہے عقل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے ایسے نکل گئے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر بھی گئے ہیں، اور وہ وہاں محو خواب ہے۔ وہ محاصرہ اپنے خیال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے حوالے سے وہاں وہ پہرے دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، حضرت ابوبکر پہلے ہی سے منتظر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے پلاننگ آپ نے بنائی ہوئی تھی، ان کے حالات سے آپ پہلے ہی واقف تھے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ کیا سازش ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو ساتھ لیا، اور پھر آپ وہاں سے مکہ سے نکل کر رات آپ نے وہاں راتوں رات ہی غار ثور میں تشریف لے گئے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن گزارے۔ وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ حضرات نے سنا ہے، آگے بھی آئے گا تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ کفار جب صبح اٹھے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہے، بڑے پریشان ہوئے، بڑے دل ملائے۔ حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ کہا مجھے تو کوئی علم نہیں ہے۔ اب وہاں سے نکلے، بھاگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا، حضور کے نقش قدم کو دیکھتے ہوئے ڈھونڈتے ہوئے اس پہاڑ تک بھی پہنچ گئے۔ لیکن اللہ نے متقی انسان کو فرقان دینے کا وعدہ کیا ہے، ان کی مدد کا وعدہ کیا ہے کہ اگر تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں مدد دے گا۔ چنانچہ مکڑیوں سے بھی اللہ نے مدد کروائی، مکڑی نے فوراً جالا تل دیا۔ وہاں پہنچے، وہ جب جالے دیکھے تو انہوں نے کہا یہاں تو نہیں ہو سکتے، یہاں ہوتے تو یہ جالا مکڑی کا تو باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ چنانچہ وہاں سے واپس آ گئے تو قرآن مجید نے اسی کو یہاں ذکر کیا، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس واقعے کو یاد کرو جب وہ آپ کے بارے میں مکر و فریب کر رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے اپنے خیال کے مطابق۔ کون؟ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا، سچائی کا انکار کیا، حق کو ماننے سے انکار کیا۔ اور وہ کیا تدبیریں کر رہے تھے؟ کہہ رہے تھے لِيُثْبِتُوكَ، آپ کو قید کر لیں، ایک یہ رائے تھی، او يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو قتل کر دیں، او يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو جلا وطن کر دیں، نکال دیں۔ وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا۔ یاد رکھو بسا اوقات انسان اپنی عقل لڑاتا ہے، لیکن مالک الملک اوپر سے اپنی ایک تدبیر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ان کی تدبیریں ہیں، اب ان کی ہلاکت و تباہی و بربادی ہو رہی ہے۔ یہ اصل میں اپنی چودراہٹ کو باقی رکھنے کے لیے ساری کوششیں کر رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اپنے آپ کو تباہی و بربادی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور یاد رکھو وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ سے بہتر تدبیر کسی کی نہیں ہوتی۔ تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں فرقان دے گا،
اور اپنی بہترین تدبیروں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا، تمہاری نصرت کرے گا۔ مزید ان کی بودہ عقل، ناسمجھ اور بیہودہ ذہنیت کو مزید اللہ نے آگے اگلی آیات میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہے، اور اس کو ایک اور مثال سے گویا کہ واضح کیا ہے، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔